السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹو۔ اوہ کتنا اچھا ہے، مجھے میری جیب میں کچھ پیسے ملے ہیں۔ میں کیا خریدوں؟ ایک کینڈی بار، میک ڈونلڈ سے ایک چیز برگر۔ اوہ میں جانتا ہوں، میں ایک گھر خریدوں گا۔ ہاں آپ نے مجھے صحیح سنا، کچھ ہی ڈالرز کے ساتھ میں ایک جائیداد خرید سکتا ہوں۔ خیر اس کا یقین کرنا مشکل ہے، لیکن دنیا میں وہاں مطلوبہ شہروں میں کچھ گھر ہیں جن کی قیمت کم سے کم $10 اور حتیٰ کہ $1 ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں، وہاں ایک پیچیدگی ہے۔ یا تو خراب محلوں میں ان کی رینوویشن ناممکن ہے، یا حتیٰ کہ کچھ اس سے بھی برا ہے۔ تو کیا آپ ان گھروں کے لیے اپنے پیسے خرچ کریں گے؟ وکٹورین مینشن $329,000۔ خیر اس گھر کی قیمت کچھ پیسوں سے بہت زیادہ ہے۔ گھر کے سائز اور اس میں موجود آرائشی تفصیلات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اب بھی ناقابل یقین سودا ہے۔ 1875 میں ایک امیر کرسی ساز سلویسٹر کے پیئرس کی طرف سے بنی یہ وکٹورین سٹائل کی حویلی 10 بیڈ رومز، 11 فٹ اونچی چھت اور اصل ونٹیج ہارڈ ویئر جیسا کہ دروازوں کے ہینڈلز اور کھڑکیوں پر مشتمل ہے۔ 329 کے لیے کوئی برا سودا نہیں ہے، کیسے؟ البتہ اگر آپ اس گھر میں چلے جاتے ہیں تو آپ کسی بھی وقت خود کو اکیلا محسوس نہیں کریں گے۔ نہیں سچ میں یہ جگہ روحوں سے بھری ہے۔ مختلف گوسٹ شوز اور پچھلے مالکان کے مطابق یہ جگہ خوبصورت سیڑھیوں، ایک کچن اور بھوتوں پر مشتمل ہے۔ یہاں بہت سی الگ چیزیں ہیں جو قیاس کے مطابق یہاں دیکھی گئی ہیں۔ سب سے اہم ایک چھوٹا لڑکا ہے جو آپ کی ٹانگوں میں چپک جاتا ہے۔ اسے پیئرس کے خاندان کا ایک ممبر سمجھا جاتا ہے۔ اس کی بھی رپورٹس ہیں کہ وہاں کچھ بے جان چیزوں کو خود بخود ہلتے دیکھا گیا ہے۔ 2008 میں ایڈون گونزالس اور لیلیان اوٹیرو اس حویلی میں منتقل ہوئے، لیکن آخرکار روحوں کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد انہیں یہاں سے جانا پڑا۔ realtor.com کے مطابق 2015 میں ایک ناقابل یقین حد تک بہادر خریدار کے ساتھ گھر کا معاہدہ طے پایا۔ کم از کم اب اسے کبھی فرائیڈے نائٹ کو دوبارہ اکیلے رہنے کا احساس نہیں ہوا ہوگا۔ ڈیٹروئٹ ہاؤس $1,000۔ کیا آپ کبھی بھی ایک لیپ ٹاپ سے کم پیسوں میں ایک گھر خریدنا تصور کر سکتے ہیں؟ میں بھی نہیں کروں گا جب تک میں ڈیٹروئٹ شہر کے گھروں کی اس لسٹنگ کو نہ دیکھوں۔ لاوارث مکانات اور 80,000 سے زیادہ شہر کے ملکیتی ڈھانچوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کے طور پر ڈیٹروئٹ ہاؤسنگ نے نیلامی کے لیے شہر میں گھروں کے نیلامیوں کی ایک اچھی فہرست بنانا شروع کر دی۔ خاص طور پر ایک گھر جو درج کیا گیا وہ ایک ناقابل یقین سودا ہے۔ صرف $1,000 میں آپ کو 1920 کی دہائی سے ایک تاریخی ٹیوڈر طرز کا گھر مل سکتا ہے، 7 کمروں، 5 باتھ رومز اور حیران کن طور پر 60 کھڑکیوں پر مشتمل۔ یہ سب صرف $1,000 کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ اپنی چیک بک نکالیں، آپ کو جاننا چاہیے کہ اس گھر کو کچھ رینوویشنز کی ضرورت ہے۔ یقینی طور پر اس میں 20ویں صدی کے ابتدائی گھر کی دلکشی ہے، لیکن یہ اس لیے موجود ہے کیونکہ یہ ابھی بھی اسی طرح ہے جس طرح یہ اس وقت بنایا گیا تھا۔ اس کی اتنی زیادہ اپ گریڈز نہیں کی گئیں۔ اسے نئی الیکٹریکل وائرنگ، پلمبنگ اور حتیٰ کہ نئی لکڑی کے فرش کی ضرورت ہے، اور یہ لسٹ پر موجود چیزوں میں سے چند ایک ہیں۔ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس پرانے گھر کو تھوڑا سا پیار کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی قیمت $1,000 ہے؟ نیو جرسی مینشن $10۔ اوکے، آگے لسٹ پر موجود دوسرے گھروں کے مقابلے میں $10 کی قیمت میں یہ اب بھی تھوڑا سا مہنگا ہے۔ باہر لنچ کیوں کریں جبکہ آپ انہی پیسوں میں ایک گھر خرید سکتے ہیں؟ خیر وہاں ایک چھوٹی سی پیچیدگی ہے۔ نیو جرسی کی اس حویلی کو خریدنے کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اس گھر کو اس زمین سے کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ بھلا کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ خیر ایک ریئل اسٹیٹ گروپ نے پہلے سے ہی اس زمین کو خرید لیا ہے جس پر حویلی موجود ہے۔ اس پر 8 نئے گھر بنانے کے ارادے سے، اور یہ پرانی 3900 اسکوائر فیٹ کی حویلی ان میں سے نہیں ہے۔ لیکن گھر کو ایک جگہ سے ایک ہی حصے میں منتقل کرنا کچرے کو اٹھانے کی طرح نہیں ہے۔ اس گھر کے سلسلے میں نیو جرسی ٹاؤن پلاننگ بورڈ کی طرف سے نقل مکانی دراصل ممنوع ہے، جس نے گھر کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ یہ 1906 میں بنایا گیا تھا۔ ویسے یہ بہت پرانا ہے۔ گھر کے بارے میں ایک اور فن فیکٹ، یہ ایک مرتبہ آبری لیوس کی طرف سے خریدا گیا تھا، نوٹری ڈیم میں فٹ بال ٹیم کے کپتان کے طور پر خدمات انجام دینے والا پہلا افریقن امریکن۔ چونکہ لیوس 2001 میں مر گیا، اس لیے تب سے گھر خالی ہے۔
تاہم اس حقیقت کی وجہ سے کہ اسے منتقل کرنا ہوگا یہ سب کچھ اتنا فائدہ مند نہیں لگتا۔ یہی وجہ ہے کہ اب جو بھی اسے خریدے گا اسے بیچنے والے کی طرف سے $10,000 کا انعام دیا جائے گا، اسے وہاں سے لے جانے کی مدد کرنے کی وجہ سے۔ ہاؤس ان دی UK فار €1۔ ایک گھر خریدنے کا خواب، لیکن اس کی ادائیگی کرنے کے لیے پیسے نہیں۔ خیر، شاید آپ UK میں کیمبرج نامی ایک جگہ پر منتقل ہونے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ یہ علاقہ خالی گھروں سے بھرا ہوا ہے جن کی قیمت زیادہ تر لوگوں کے پرس میں موجود ہوگی۔ 2015 میں برطانیہ نے اس پوسٹ انڈسٹریل ٹاؤن میں زندگی کو واپس لانے کا ایک طریقہ نکالا، کئی خالی گھروں کو صرف €1 کی قیمت میں بیچ کر۔ یہ $1 اور 13 سینٹس کے برابر ہے۔ واہ کیا سودا ہے! تو پیچیدگی کیا ہے؟ خیر، اس ٹاؤن اور اس کے کئی خالی گھروں کو کچھ فکسنگ کی ضرورت ہے۔ کیمبرج میں آپ کو ایک خوبصورت نہر اور دلکش پرانی صنعتی عمارتیں ملیں گی، تاہم خالی مکانات اور ان کی چھتوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور وہ عجیب شہر سے زیادہ ذخیرہ اندوزی کی جگہ لگتا ہے۔ خیر، جبکہ ان گھروں کی قیمت €1 ہے، لیکن یہ توقع کی جاتی ہے کہ ایسے ایک گھر کو بحال کرنے کے لیے $35,000 کا قرض لینا ہوگا، مزید یہ کہ انہیں اس گھر میں 5 سال تک رہنا ہوگا اسے بیچنے سے پہلے۔ اور اگر ہم وہاں موجود ریئل اسٹیٹ کی قیمتوں کو مد نظر رکھیں تو یہ اب بھی برا سودا نہیں ہے، لیکن یہ بہت زیادہ کام ہے منافع کی کسی اصل گارنٹی کے بغیر۔ لیکن صرف تصور کریں، اگر کافی لوگوں نے یہاں کے گھروں پر پیسے خرچ کیے ہوتے تو ٹاؤن واقعی ایک خوشحال جگہ بن جاتا۔ ہومز ان اولولائی، اٹلی، $1۔ جب آپ اٹلی کے بارے میں سوچیں تو ذائقہ دار پیزا، پرانا فن تعمیر اور خوبصورت آرٹ ورک ذہن میں آتا ہے، لیکن ناقابل یقین حد تک سستی جگہ زیادہ نہیں۔ لیکن اولولائی کے شہر میں وہاں تقریباً 200 گھر ہیں جن کی قیمت صرف €1 ہے۔ اولولائی بحیرہ روم کے جزیرے سارڈینیا کے پہاڑی علاقے میں واقع ہے۔ ان ناقابل یقین حد تک سستے گھروں کو چھوڑ دیا گیا ہے اور بہت ہی بری حالت میں، عملی طور پر ناقابل رہائش۔ ان کی مکمل رینوویشن کے لیے کم از کم $25,000 درکار ہیں، CNN.com کے مطابق۔ لیکن یہ گھر صرف €1 کی قیمت میں کیوں درج ہیں؟ یہ سارڈینیا کے اس گاؤں کو دوبارہ آباد کرنے کے ایک وسیع منصوبے کا حصہ ہے۔ اب یہ 1300 کی آبادی کے ساتھ ایک بھوت شہر بننے کے راستے پر ہے اور یہ بمشکل بڑھ رہا ہے۔ اوفیشیو آلبو اولولائی کے میئر نے وضاحت کی کہ کس طرح شہر کو اپنی تاریخ اور روایت پر فخر ہے اور وہ شہر کے وجود کو غائب ہونے سے بچانے کے لیے جو کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ خیر، اس قیمت پر گھروں کا دوبارہ آباد ہونے کا بہت بہتر چانس ہے اور منصوبہ کام کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرح سے 2018 میں 3 گھر خریدے گئے اور دوسرے ملکوں جیسا کہ آسٹریلیا اور رشیا سے بھی یہاں گھروں کو خریدنے کی کئی ریکویسٹ آئی ہیں۔ تو اگر آپ نقل مکانی کی خواہش رکھتے ہیں اور سارڈینین ثقافت کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ زندگی بھر کا سودا ہو سکتا ہے۔ A home in San Francisco، $1۔ اگر آپ کبھی بھی یہاں گئے ہوں تو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ ایک خوبصورت جگہ ہے، لیکن یہ رہنے کے لیے US کے 3 مہنگے ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ USA Today کے مطابق یہاں پر ایک مہینہ رہنے کا اوسط خرچہ $12,000 ہے، 4 افراد کے ایک خاندان کے لیے۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ یہ حتیٰ کہ مزید حیران کن ہے کہ سان فرانسسکو میں ایک جائیداد ہے جس کی قیمت صرف $1 درج کی گئی ہے۔ ہاں، سان فرانسسکو میں۔ بہت عجیب ہے، کیسے؟ تو یہاں کیا پیچیدگی ہے؟ امریکہ کے سب سے مہنگے ترین شہروں میں سے ایک میں ایک گھر کی قیمت اتنی سستی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ گھر ہرکیولیس میں ایک پلاٹ پر واقع ہے، سان فرانسسکو خلیج کے علاقے کا ایک مشرقی حصہ۔ جگہ کو علاقے میں ایک تاریخی گھر سمجھا جاتا ہے اور اسے ہسٹورک ہوم 54 کا ٹائٹل دیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ اسے کوئین اینے بھی کہا جاتا ہے، اس کی وکٹورین وائبز کی وجہ سے۔ 2010 میں ہرکیولیس کے ٹاؤن نے اسے صحیح کرنے اور اس کے کردار کو محفوظ کرنے کے ارادے سے خرید لیا۔ انہوں نے اپنا $1 نیچے رکھا اور بحالی کے کام میں لگ گئے۔ اس پر کام کرنے کے لیے ان کو اسے شہر کے کارپوریشن یارڈ میں منتقل کرنے کے لیے گھر کو آدھا کاٹنا پڑا، لیکن انہیں شاید اس قدم کے بارے میں مزید سوچنا چاہیے تھا، چونکہ انہوں نے جلد محسوس کر لیا کہ وہ گھر کو دوبارہ عظیم بنانے کے لیے ضروری وقت اور پیسہ خرچ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کو نہ صرف گھر خریدنا پڑے گا بلکہ اس کے 2 حصوں کو شہر سے اپنے پلاٹ میں منتقل بھی کرنا ہوگا۔ بہت زیادہ کام لگتا ہے، خاص طور پر $1 کے لیے۔ تو
کیا آپ کسی کو جانتے ہیں جسے فروخت کے لیے گھروں کے ان سودے میں دلچسپی ہو؟ ہمیں کامنٹس میں بتائیے گا کہ کیا یہ گھر اچھی سرمایہ کاری ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔